السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس فقہ کے سلسلے میں آج ایک بار پھر ہم ایک نئے کلپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ 7ویں کلپ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ کلپ میں ہم نے زکوٰۃ کے بنیادی مسائل پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج یہ اس کی دوسری نشست ہوگی جس میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ویسے تو زکوٰۃ کے مسائل بڑے طویل ہیں اور بہت سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے، لیکن ہم ہمارے درس میں بہت ہی ضروری باتوں کو شامل کریں گے جو عام طور پر ہر کسی کو اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ جس کو زیادہ تفصیل مطلوب ہو وہ فقہ کی کتابوں سے رجوع کریں یا پھر اپنے زکوٰۃ کے مال کو ظاہر کرنے کے بعد کسی عالم سے فتویٰ لے لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن جو عمومی احکام ہیں ان پر ہم اظہار خیال کریں گے۔ گزشتہ کی کلپ میں ہم نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ صرف انہی پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، نصاب والے ہوتے ہیں۔ تو نصاب کیا ہوتا ہے یہ پہلے جان لیجئے۔ جتنی مقدار شریعت نے مقرر کی ہے کہ جتنی مقدار سے زیادہ مقدار میں آپ کے پاس سامان ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ تو جو صاحب نصاب ہوگا اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو نصاب سے کم جس کے پاس مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یوں تو مختلف چیزوں میں مختلف نصاب بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ جانوروں میں ہیں اونٹ، بکری، گائے وغیرہ میں کتنے اونٹ پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنی گائے پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ چونکہ اس کا معاملہ اس سے ہر کسی کو سابقہ پڑتا نہیں ہے، اس لیے ہم صرف سونا چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو نصاب بتاتے ہیں۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 20 مسقال۔ 20 مسقال کتنا ہوتا ہے؟ 20 مسقال کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ 4.25 گرام کو 1 مسقال کہتے ہیں۔ تو 4.25 گرام کو 1 مسقال کہتے ہیں اور 20 مسقال سونے کی مقدار ہے جو نصاب کہلاتی ہے۔ تو اس حساب سے ہمارے پاس جو کیلکولیشن کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ 85 گرام یعنی 8.5 تولے سونا۔ عام طور پر 7.5 تولے سونا کی بات مشہور ہے، لیکن یہ مشہور اس لیے ہے کہ کسی زمانے میں 12 گرام کا تولہ ہوا کرتا تھا تو وہ حساب سے 7.5 تولے سونا مقرر کیا گیا تھا، لیکن اب آج کل جو ہے 10 گرام کا 1 تولہ کہا جا رہا ہے، تو وہ حساب سے آپ دیکھیں گے تو 8.5 تولے سونا ہوگا جو سونے کا نصاب کہلائے گا۔ چاندی میں 200 درہم چاندی بیان کی گئی ہے، تو 200 درہم کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 درہم 3 گرام کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے 600 گرام یعنی 60 تولے چاندی۔ اگر کسی کے پاس 60 تولے چاندی ہے یا پھر 8.5 تولے سونا ہے، حاجت اصلی کے سوا، گھر کے استعمال کے سونا چاندی کے سوا جو ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑا چاندی ہے تو دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ اگر دونوں کا نصاب سونے کے نصاب کے برابر ہو جائے یا پھر چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے تب بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ جو آدمی قرض دار ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو قرض دار کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی قرض دار ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کتنا قرضہ ہے۔ آپ کا قرضہ آپ کے مال میں سے ادا کر دینے کے بعد کتنا مال بچے گا۔ اگر آپ کے قرضے کی مقدار آپ کے مال میں سے کم کر دی جائے، اس کے بعد جو آپ کا مال بچتا ہے اگر وہ نصاب کو پورا ہوتا ہے، نصاب کے برابر ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جیسے بندوں کا قرض ہے ویسی قرض اللہ کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے قرض میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ کا قرض بھی اگر آپ کے اوپر ہے تو پھر پہلے وہ قرض اللہ کا ادا کر کے اس کے بعد پھر جو بچے گا اس میں دیکھا جائے گا کہ نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں ہوتا ہے تو فرض نہیں ہوگی۔ اب اللہ کا قرض کیا ہے؟ کفارہ، کسی چیز کا کفارہ ادا کرنا۔ جیسے آپ کے اوپر کسی چیز کا کفارہ ادا کرنا فرض ہو گیا تھا تو پہلے کفارہ ادا کریں گے، اس کے بعد جو بچ جائے گا اس میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے کچھ نظر کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی منت مانگی تھی فلاں کام کرنے کی، تو پہلے وہ ادا کر دیں گے، منت پوری کر دیں گے، اس کے بعد جو بچ جائے گا اس میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طریقے سے حج بھی،
حج کی فرضیت بھی آپ کے اوپر عائد ہو چکی تھی، آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تو پھر پہلے حج کے پیسے نکال لیں گے، اس کے بعد جو بچ جائے گا اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو پہلے خرچ ادا کر دیں گے، اس کے بعد جو بچے گا اگر وہ نصاب کے مطابق ہوگا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جانوروں اور کاروبار اور درختوں کے پھل، ان تین چیزوں میں ایک بڑی چیز ہے سمجھنے کی، اس تعلق سے سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے آپ کے پاس وہ جانور ہے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جانور 1 سال کے ہونے کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اس دوران ابھی جانور 1 سال کا نہیں ہوا تھا کہ بیچ میں وہ جانوروں کو بچے پیدا ہو گئے، تو اب وہ بچوں کو بھی اسی جانوروں کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اب وہ بچوں کا 1 سال کمپلیٹ ہونا وہ نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ جو اصل ہے وہ اصل کا نصاب ہی شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے کاروبار میں بھی ہے، کاروبار میں جو منافع آتا ہے آپ کو، منافع کو الگ کر کے کیپٹل میں سے آپ 1 سال کی تکمیل کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیپٹل کا اگر 1 سال مکمل ہو جائے تو اس دوران جو بھی منافع آئے گا وہ کیپٹل میں ہی شمار ہوگا اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے درختوں کے پھل کا مسئلہ بھی ہے، پہلی فصل جو آگے درختوں کی وہ شمار میں آئے گی، دوسری فصل پہلی فصل کے تابع ہو جائے گی اگر 1 سال میں 2 فصلیں آتی ہیں تو۔ یہ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل ہیں، ان چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی صورت میں کہ آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، اب آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن آپ نے زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے اپنا مال، یعنی 1 سال مکمل ہونے سے پہلے، زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آنے سے پہلے اپنے مال میں سے آپ نے کسی کو قرض دے دیا۔ اب آپ کے پاس جو بچا ہوا مال ہے اس سے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو اسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس وقت چونکہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کا مال نہیں ہے تو اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ قرض لینے والا آپ کا قرض آپ کو لوٹا دے گا تو اب آپ کو جس دن سے آپ نے قرض دیا ہے اسی دن سے حساب کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اس قرض کے ان دونوں پہلوؤں کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مال تجارت کی قرض سے جو کمایا ہوا مال ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ البتہ ایک چیز ہے بڑی نازک اس کے اندر کہ اگر آپ نے پارٹنرشپ میں کاروبار کیا ہے، 2 آدمی نے مل کر کاروبار کیا ہے اور مال نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اب زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 50-50% کی پارٹنرشپ ہے، آدھا ان کا ہے آدھا میرا ہے تو لہٰذا میں نصاب کو نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے علیحدہ سے کاروبار کیا ہے تو تب آپ کا نصاب الگ، دوسرے کا نصاب الگ ہوگا، لیکن جب دونوں نے شراکت داری کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ کاروبار کیا ہے تو دونوں کا ایک ہی نصاب کہلائے گا۔ زکوٰۃ دونوں آدھی آدھی ادا کریں گے لیکن زکوٰۃ تو ضرور فرض ہوگی، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کے مال میں سے اگر آپ نے کچھ نکال کر زکوٰۃ ادا کیا، کیش میں ادا نہیں کیا بلکہ آپ کے ساز و سامان میں سے ہی آپ نے زکوٰۃ ادا کی، جیسے کہ سونے میں سے سونا بھی زکوٰۃ کے طور پر دیا جا سکتا ہے، مال تجارت میں سے بھی مال تجارت کا کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، کیش دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اب جب کوئی مال آپ زکوٰۃ کے طور پر دے رہے ہیں تو اس میں سے اچھا اپنے لیے رکھ کر خراب زکوٰۃ میں ادا کرنا، اس کو فقہاء نے حرام بتایا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں اچھی ہیں آپ کے پاس، کچھ چیزیں خراب ہیں آپ کے پاس، دونوں بھی ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھی چیزوں میں سے جب زکوٰۃ دیں گے تو اچھی چیزوں کی زکوٰۃ دیجیے، جو خراب چیزیں ہیں اس میں سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر آپ وہ خراب چیز کی زکوٰۃ دیں گے، دونوں کو الگ الگ کر کے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں جب آپ دے رہے ہیں تو اچھی چیزوں ہی کی زکوٰۃ دیجیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی عبادتوں کا یہی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہی عبادتوں کی ادائیگی کا مقصد ہوتا ہے، تو اس کے اندر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بات اور جان لیجئے، مصارف زکوٰۃ، یعنی جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے وہ کون کون ہیں؟ وہ 7 لوگ بتائے گئے ہیں۔ ایک فقیر، مسکین، مکاتب، قرض دار، فی سبیل اللہ اور مسافر، ان 6 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔
فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، اس فرق کو سمجھ لیجئے۔ فقیر وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ تو ہے لیکن زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ایسے فائنینشیل کنڈیشن کا آدمی ہے جو کھاتا پیتا تو ہے، مختصر کھا پی لیتا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین تو خیر ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کو کھانا بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ مسکینوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مکاتب اس آدمی کو کہتے ہیں، اس غلام کو کہتے ہیں جس کو اس کے مالک نے اس کنڈیشن پہ آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ تم مجھے اتنا مال دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ایسے کنڈیشن پہ کوئی آدمی، کوئی غلام ہوتا ہے جو مال دے کر غلامی سے چھٹکارا حاصل کرے، تو ایسے آدمی کو مکاتب کر دے۔ خیر ویسے ہمارے اس دور میں نہ غلام کا کوئی تصور ہے، نہ مکاتب کا کوئی تصور ہے، تو یہ فقہ نے چونکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا اس لیے میں نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرض دار آدمی جو خود قرضے میں مبتلا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ کیا زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ خود قرضے میں مبتلا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینا، کوئی آدمی اپنی زندگی اللہ کے راستے میں اس نے وقف کر دی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کمانے کے لیے، اب ظاہر بات ہے جو آدمی اپنی پوری زندگی اللہ واسطے خرچ کر دے تو اپنے گزر بسر کے لیے بھی تو اس کو کچھ چاہیے، تو ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں زکوٰۃ کے ذریعے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے مسافر ہے، مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ اس کے پاس زیادہ مال دولت نہ ہو، تو یہ ہے مصارف زکوٰۃ۔ البتہ ایسے لوگوں کو جاننا بھی ضروری ہے جن کو آپ ادا کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس میں ہے اصول، فروع، زوجین، غنی، بنو ہاشم اور کافر۔ اصول کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کے ایسے لوگ جو آپ کے اینسسٹرز میں آتے ہیں، والد، دادا، پردادا، اس طرح کے جو اوپر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصول۔ ان میں سے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ فروع کہتے ہیں نیچے آنے والی ڈسینڈنٹس، بیٹا، پوترا، ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اس اصول اور فروع کو چھوڑ کر جو باقی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں یا پھوپھی، خالہ، مامی، اس طرح کے کوئی بھی رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، تو آپ ضرور ان کو زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ زیادہ مستحق وہی لوگ ہیں کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ زوجین کہتے ہیں میاں، اسپاؤس۔ میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ غنی، پیسے والا آدمی، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بنو ہاشم، اس سے پہلے کے کلپ میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا، جو ہاشمی گھرانے کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام ہاشم تھا، ان کی اولاد کو بنو ہاشم کہتے ہیں، تو ان کی اولاد میں جو بھی ہے ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ کافر جو کہ غیر مسلم ہے، چونکہ یہ حکم مسلمانوں کے اوپر ہی ہے، کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے وصولی بھی مسلمان ہی کو ہوگی۔ مسلمان ادا کر رہا ہے، مسلمان ہی لے رہا ہے۔ فقہا نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک اور بات بیان کی ہے کہ جس مقام پر آپ رہتے ہیں اسی مقام پر اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسے آپ جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر کے غربا کو اپنا مال ادا کریں، باہر کے شہروں میں یا کسی دوسرے ملکوں میں بھیج کر زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ ہاں، اس صورت میں ہو سکتا ہے، دو صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس مقام پر آپ رہتے ہیں وہ امیروں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں پر غریب بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اور ملتے بھی ہیں تو بہت کم ہیں، اور ان کو زکوٰۃ کے پیسے مل جاتے ہیں۔ جیسے کہ بعض عرب ممالک ہیں، وہاں پر مال دولت بہت زیادہ ہے، دینے والے بہت زیادہ ہیں، غریب کم ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ایسے کسی ملک میں جہاں غریب رہتے ہیں وہاں پر آپ زکوٰۃ کے پیسے روانہ کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس مقام پہ آپ روانہ کر رہے ہیں، جس شہر میں یا جس ملک میں آپ زکوٰۃ کے پیسے روانہ کر رہے ہیں، وہاں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں اور آپ رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں، تب بھی آپ دوسرے ملک میں پیسے بھیج کر اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں کا حق زیادہ بنتا ہے۔ ان سارے معاملات کے علاوہ ایک چیز اور بھی یاد رکھ لیجئے، اور وہ ہے پریفرنسز۔ جیسے 3-4 لوگ ہیں، زکوٰۃ چاروں کو بھی ادا کی جا سکتی ہے، جس کو چاہے آپ ادا کریں، لیکن ان میں بھی پریفرنسز رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پریفرنس آپ دینا چاہیے رشتہ دار کو، جیسے کہ میں نے بیان کیا، پھوپھی، خالہ، بھائی، بہن، جن کو زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے، ان میں سے، جیسے کہ میں نے اصول اور فروع کی بات کہی، ان کو تو بالکل ادا نہیں کی جا سکتی،
دیگر رشتہ داروں کو ادا کی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ غریب ہوں۔ تو پہلا پریفرنس رشتہ داروں کو ہی دیا جائے گا۔ دوسرا پریفرنس پڑوسی کو دیا جاتا ہے، اور پڑوسی سب سے پہلا پڑوسی تو وہ ہے جو آپ کے گھر کے بازو رہتا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے گھر کے بازو، اس طرح سے آس پاس کے 40 گھر تک بھی آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو زکوٰۃ ادا کریں، یہ پریفرنس میں بہتر ہے۔ تیسرا پریفرنس معذور کو ہے، جو کسی جسمانی عذر کا شکار ہے، لنگڑا ہے یا اندھا ہے یا لولا ہے، اس طرح سے کوئی بھی فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہے تو وہ بھی زیادہ مقدم ہے، زیادہ مستحق ہے ادا کیے جانے کا، اس کو پریفرنس دینا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا پریفرنس ہے عالم کو۔ ایک فقیر ہے اور ساتھ میں عالم بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک فقیر جاہل سے زیادہ پریفرنس آپ فقیر عالم کو دیں، تو یہ پریفرنس کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں۔ اور زکوٰۃ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی ایک آدمی کو بھی ادا کر سکتے ہیں، اور مختلف لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار کا مسئلہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے مسائل کے ساتھ ہم اگلے کلپس میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔